اچھا عبداللہ امید گل صاحب، ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن بڑے پریشان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تو ان کو ایک تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان جس طرح سے رول پلے کر رہا ہے اور امریکہ کی آنکھیں بھی کھول رہا ہے اور امریکہ کو لے کر آ رہا ہے مذاکرات کی میز پر، معاہدے کی میز پر، چونکہ اسرائیل تو نہیں چاہتا. تو نیتن یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی وجہ سے ہمارے امریکہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اور نیتن یاہو کو تو اچھی بات ہے، پاکستان کی وجہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی تعریف کر رہا ہے. اچھا ہے نا، پیٹ میں اگر مروڑے اٹھتے ہیں، اگر اس کو جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کرے مزید اس میں اضافہ ہو. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. اور پاکستان کا کیا کردار نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان نے اس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا ہے؟ 3 فریقین تھے نا جنگ میں لڑنے میں، ایک اسرائیل تھا، ایک امریکہ تھا، ایک ایران تھا. پاکستان نے مذاکراتی ٹیبل سجائی، اس کے اندر امریکہ اور ایران کو بٹھا دیا. اسرائیل کس میں گیا؟ تو کون اور میں خواہ. اسرائیل کو تو ہم نے نکال باہر کیا. پاکستان کی یہی تو ڈپلومیٹک کمال ہے. پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی ضلالت جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے. آپ دیکھ لیجئے، یورپ کے اندر اس کو کہا ہے، وہ پیڈرو سانچیز جو ان کے وزیر اعظم ہیں اسپین کے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر جو وہ ایک جو اسپیشل سٹیٹس کے تحت کردار دیا ہوا ہے اسرائیل کو، ایک انہوں نے جس کو کہتے ہیں، کیا اس کو مجھے ذہن سے نام نکل رہا ہے، یورپین یونین کا اس کو ایک ایسوسیٹ ممبر بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی ختم کرو اس کا. تو پھر یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے. اسپین کا جو وزیر اعظم ہے، اس نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے نہ وزیر اعظم کر سکتا ہے، نہ ہمارا کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے، بلکہ پورے اسلامی ممالک پر آپ نظر ڈالیں گے تو کسی میں اتنا ہمت نہیں ہے جتنا ہمت اسپین کے وزیر اعظم میں تھے. اس نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھایا، اس نے لبنانیوں کے لیے آواز اٹھایا ہے. ایران کے ساتھ وہ ایک حد تک کھڑا تھا، بلکہ وہ تو نیٹو ممبر بھی تھا، یورپین یونین کا بھی رکن تھا. اس کے باوجود وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا. اسپین چھوٹا سا ملک ہے، طاقت کے لحاظ سے بھی اتنا بڑا طاقتور ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمت کیا. ایسا ہمت کی دنیا میں کسی اور ملک نے نہیں کیا ہے. تو ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ اسپین کے ساتھ یا اسپین کے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ غیر مسلم ہو کر اس نے جو کام کیا ہے وہ کسی مسلمان لیڈر نے نہیں کیا. ہاں، میں مانتا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، اسرائیل کے کسی شہری سے تعلقات ہم نہیں رکھتے، لیکن ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک عیسائی ہے، لیکن انسانیت کے بنیاد پر اس نے جو کام کیا ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا ہے. اگر آپ ایگری ہے تو پھر بھی کمنٹ میں بتائیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی بتائیے. تو پاکستان کے بیانیے کی جیت ہو رہی ہے نا، تو اسرائیل کو تو تکلیف ہوگی. انشاءاللہ تعالی مزید افاقہ ہوگا. نیتن یاہو پروانہ کر، ابھی اور بیٹا پکچر باقی ہے. تو عبداللہ امید گل صاحب، ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، امریکی جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل، اور اس نے یہ رپورٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران یو اے ای نے خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے. یہ پہلی دفعہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور یو اے ای تو کہتا ہے کہ جی ہم نے تو کوئی حملے نہیں کیے، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یو اے ای نے خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یو اے ای کے اوپر ایران کی جانب سے سب سے زیادہ حملے کیے گئے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بیسز تھے، امریکن اڈے تھے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہے امریکن ایمبیسی کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا، جس نے بہت زیادہ ڈیمیج پہنچایا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکن اس بات کو پی گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو ان کی سی آئی اے کے آپریٹرز تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسپیشل آپس کے جو لوگ تھے، اسپیشل آپریشنز کے، وہ وہاں بیٹھے تھے. ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور ڈرون اٹیک وہاں ہوا، اور ان کے جو اینٹی ڈرون سسٹم تھے وہ ناکارہ ثابت ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جو رپورٹس آئیں کہ 15 جو بیٹریز تھیں جس کے اندر یہ آئرن ڈوم کی، اس کے اندر سے 14 تو اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہی تھیں، ایک اس کے اندر یو اے ای کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. تو پروٹیکشن دینے میں تو وہ ناکام ہو گئے. اب جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو اے ای نے کیا، میں سمجھتا ہوں یو اے ای کے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں. تو یو اے ای مطلب امریکہ نے کیا، یا وہاں یو اے ای کی سرزمین استعمال کر کے کیا.
بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یو اے ای نے براہ راست کوئی اس کے اندر عملی طور پر کوئی کردار ادا کیا ہوگا۔ بہرحال کیونکہ یو اے ای کو معلوم ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی عمل وہ کریں گے تو نتائج تو پھر مستقبل کے لیے بھی بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاؤ ایور یو اے ای نے تو پہلے ہی کنارہ کر لیا ہے اپنا تمام معاملات سے، آپ نے دیکھ ہی لیا۔ انہوں نے اوپیک اور اوپیک پلس سے بھی نکل گئے، انہوں نے جی سی سی کو بھی جو ہے وہ ایک میرے خیال میں نقصان پہنچا دیا ہے، اور مجھے عرب اتحاد بھی کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یو اے ای کے حوالے سے جو ابھی فجیرہ کے اوپر بھی حملہ ہوا تو ایران نے کہا جی ہم نے تو کیا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مطلب جس کا یار ہے اسی کا غدار بھی ہے۔ تو عبداللہ صاحب کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے، یہاں پر ایک زبردست بات اس نے کہی ہے کہ یو اے ای نے واضح طور پر اسلامی دنیا سے کنارہ کشی کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، جس طرح وہ ڈیولپمنٹ کر رہا تھا، جس طرح وہ اپنے ماضی کو دیکھ رہا تھا، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا جو ماضی ہے، میرے لیے سیف ماضی جو ہے، محفوظ ماضی، وہ اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ ہیں۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہے، پہلے تو وہ مسلمان ہے، یو اے ای میں بھی یہ ملک جو ہے، یو اے ای 7 ریاستیں جو ہے، یہ سب مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو میرا جو کاروبار ہے، اکانومی ہے، یہ سب مضبوط ہوگا۔ اب یہ جو غلط فہمی ہے، یہ یو اے ای کے لیے بہت بری ثابت ہوں گی۔ کیوں ہوں گی؟ یہ اس لیے کہ ایران کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، سعودی عربیہ نہیں کر سکتے، اگر سعودی عربیہ چاہے بھی تو پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں پر حرمین شریفین ہے۔ تو اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی نہ کوئی بغاوت تو ہوگی مسلم دنیا میں، اور سعودی عرب کے اندر سے بھی محمد بن سلمان کے خلاف خواہ مخواہ کئی نہ کئی جگہ سے آواز اٹھیں گے۔ تو اس لیے محمد بن سلمان کبھی بھی اسرائیل کو اس طرح تسلیم نہیں کر سکتے جب تک اسرائیل فلسطین کو ریکگنائز نہ کرے، فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہ کرے، فلسطین کے حقوق کو نہ مانے۔ مسلمانوں کے اوپر جو مظلوم مسلمان ہیں، جو لبنان میں ہیں، ہم غازہ میں ہیں، ان پر جو بمبارشپ ہو رہے ہیں ان کو بند نہ کرے، پھر جا کر ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان اس بارے میں سوچے، لیکن وہ بہت بعد کی بات ہے۔ ابھی جو یو اے ای کر رہا ہے یہ یو اے ای کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ یو اے ای نے اوپیک پلس سے نکل کر یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے چاروں طرف مسلمان ہیں، چاروں طرف اوپیک کنٹریز ہے، ایران بھی اوپیک میں شامل ہے۔ اگر ایران چاہے تو یو اے ای اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کر سکتا ہے، اگر ایران نہ چاہے تو کبھی بھی وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کے جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت چائنا میں ہے۔ ٹرمپ چائنا کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہے۔ چائنا کو بھی ضرورت ہے اور ٹرمپ کو بھی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کو جو ضرورت ہے وہ اس جنگ سے بڑھ گئی ہے۔ جو چیزیں ریڈار سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں، جو میٹیریل استعمال ہوتے ہیں، وہ صرف چائنا کے پاس ہے، دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب ٹرمپ کو ضرورت ہے کہ وہ چیزیں خرید کر جو مڈل ایسٹ اور دنیا کے کچھ ممالک میں جو ایران کی وجہ سے ان کے ریڈار سسٹم خراب ہوئے ہیں یا ویسے بھی خراب تھے، تو ان کو ریپیئر کرنے کے لیے اب وہ میٹیریل وہ چائنا سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جو اے آئی کے جو کمپنیز ہے، ٹیک کمپنیز، وہ ان کے مالکان کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ چائنا سے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ نارمل ہو جائے۔ اس میں دونوں ممالک کی ضرورت ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ہمارے کام ادھورے ہیں۔ چائنا بھی سمجھتے ہیں۔ چائنا کے زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں جا کر یا امریکہ میں جا کر بکتے ہیں، تو وہاں سے جب ٹیرف لگ جاتا ہے تو ٹیرف کی وجہ سے پھر چائنیز کمپنیوں پر، چائنیز اکانومی پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے چائنا چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ٹیرف ہے وہ مناسب کرے، بالکل کم کرے، کم سطح پر لا کر کرے۔
اور جو ٹرمپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ ڈیل کرے، ڈیل میں کچھ چیزیں ہم سے خریدے. مثال کے طور پر ایک بوئنگ جہاز جو ہے وہ 500 کی تعداد میں وہ خریدے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہی جہاز تو چائنا نے خود بنائی ہے، امریکن ٹیکنالوجی کو چوری کر کے اس نے خود بنائی ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ چائنا امریکہ سے بھی یہ جہازیں خریدیں گے جو بہت مہنگے ہیں. چائنا پہلے سے آلریڈی وہ خود بھی بنا رہے ہیں. یہ آج کی بہت اہم خبر تھی جو ہم نے آپ کو دے دی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں.